حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آ گیا اور وہ فرعونیوں کی سب کھیتیاں، درخت، پھل اور ان کے گھر کے دروازے اور چھت تک کھا گئی۔ فرعونیوں نے عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹل جانے کی التجا کی اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، یہ عذاب ٹل گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کیڑوں کپڑوں پر گھس گئی، ان کے جسموں کو کاٹتی اور ان کے کھانے میں بھر جاتی اور دھن کی شکل میں ان کے گھیوں کی بوریوں میں پھیل گئی۔ ان کے گھیوں کی توبہ کرنے لگی۔ اگر کوئی 10 بوریاں گھیوں کی چکی پر لے کر جاتا تو اس 3 سیر و آٹا واپس لاتا، اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ کے جسم پر چیچک کی طرح داغ کر دیے گئے اور انہیں سونا دشوار کر دیا گیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی عذاب ٹل گیا، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اب ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل فرمایا، اور حال یہ ہے کہ آدمی بیٹھتا تھا تو ان کی گود میں مینڈک بھر جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچ جاتا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے، اور آگ سمجھ جاتی تھی۔ لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم سے یہ مصیبت ٹل جانے کے لیے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر جوؤں اور مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا اور پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب دفع ہو گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا، اور وہ اس نئی مصیبت سے بھی بہت پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا، اور قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی پینے کا ارادہ کیا، تو وہ جب بنی اسرائیل سے پانی نکالتے تو وہ پانی ہی ہوتا، اور جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا، تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورتیں کہنے لگیں کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کولی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورتوں کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورتوں کے منہ تک پہنچا تو خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے درختوں کی رطوبت چوسنا شروع کر دی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ خدا تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بار بار مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، مگر کفر آشنا بندے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بدستور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔